السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کا ایسا سسٹم ہو جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے، جس سے ملک میں ترقی آئے۔ تو کیسا سسٹم ہونا چاہیے؟ یا پریزیڈینشل ہونا چاہیے یا پارلیمنٹری ہونا چاہیے؟ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک جتنے بھی سسٹم آئے ہیں، پریزیڈینشل بھی آئے ہیں، پارلیمنٹری بھی آئے ہیں، سکسیس کس میں زیادہ تھی، فیلیئرس کس میں زیادہ تھے، آلٹو کہ پاکستان کی گورنمنٹ ناکام ہی رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کوئی ایسا سسٹم آئے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کس میں کامیاب ہو، کس میں اسٹیبلٹی ہو، کس میں پروگریس ہو۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ہمیں پہلے ہسٹری سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان میں کون کون سے گورنمنٹ سسٹم آئے۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا، تب پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم اس آئین میں تھا۔ 1958 میں مارشل لاء آ گیا، ایوب خان نے مارشل لاء لگایا، تو 1962 میں وہ ایک پریزیڈینشل آئین لے کے آیا، وہ پریزیڈینشل سسٹم پاکستان میں بن گیا۔ 1973 میں پھر پارلیمنٹری سسٹم آ گیا 1973 کے آئین میں، اور وہی آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو 1958 سے لے کے 1969 تک آلٹو پریزیڈینشل سسٹم تھا، لیکن ترقی اس میں بھی ہوئی تھی، ترقی پارلیمنٹری سسٹم میں بھی ہوئی ہے، جیسا کہ 1973 سے 77 تک بھٹو کے دونوں بہت زیادہ ترقی ہوئی پاکستان میں۔ تو ہمارا جو پرپوز پریکٹیکل سسٹم ہے وہ سیمی پریزیڈینشل سسٹم ہے ود فیڈرل کریکٹرسٹکس۔ تو سب سے پہلے اس سسٹم میں ایک بائی کیمرل لیجسلیشن آ جائے گی، یعنی کہ دو ہاؤسز ہوں گے، لوور ہاؤس جسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، اپر ہاؤس جسے سینٹ کہتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں یعنی کہ جس علاقے میں جتنی پاپولیشن ہوگی، جس پروونس میں جتنی پاپولیشن ہوگی، اس پروپورشن کے حساب سے اسے ریپرزینٹیشن ملے گی۔ اپر ہاؤس میں صوبوں کو برابر ریپرزینٹیشن ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی سیمی پریزیڈینشل سسٹم ہے ود پارلیمنٹ۔ تو جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ یعنی کہ تمام صوبوں کی مرضی سے الیکٹ ہوگا، وہ 6 سال کے لیے ہوگا۔ سینٹ کی ٹرم بھی 6 سال ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی ٹرم بھی 6 سال ہوگی۔ امپورٹنٹ ڈپلومیسی اور نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہوں گے، وہ اس سسٹم میں پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گے۔ پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی سے الیکٹ ہوگا اور اسے ہی جواب دہ ہوگا، اور اس کا کام قانون بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آج تک پرائم منسٹر کے پاس ایکسکلوسیو پاورز نہیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں پریزیڈنٹ کے پاس بھی نیشنل سیکورٹی اور ڈپلومیسی کے کافی زیادہ پاورز آ جائیں گے، اور ان دونوں میں بیلنس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی، یعنی کہ پروونسز کے پاس، جس طرح کہ 18ویں ترمیم میں ہوا ہے کہ بہت سے ادارے انسٹیٹیوشنز وفاق سے نکل کے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو یہ سسٹم ڈی سینٹرلائزیشن کے پروسیس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو سٹیزنز ہیں، لوکل گورنمنٹس، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، چھوٹے لیول سے کام شروع ہوگا، چھوٹے لیول سے ترقی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں جوڈیشری میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوگا، الیکٹورل ریفارمز ہوں گی، اس میں ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل ریفارم کرنی چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، تاکہ پارلیمنٹری سسٹم پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، پریزیڈنٹ کے انتخاب پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ سسٹم ہوگا ایک
جس کے یعنی کہ میں نے آپ کو فوائد بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن میں یہ ہوں گے جو جیسے کہ FI یہ ہے، اینٹی کرپشن کا کوئی بھی ادارہ وہ مضبوط ہوگا اس میں، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا ہر پبلک انسٹیٹیوشن پہ، ہر بندے پہ۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ ملٹری ایمرجنسی لگانے میں پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے کلیئر پیرامیٹرز ہو گئے کہ ان بنیاد پہ آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، اتنے عرصے تک لگا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے الیکشن کروانے ہیں کروانا ہے، نہیں تو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ تھے اس کے کچھ پیرامیٹرز۔ اب کنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی کنڈیشن پولیٹیکل ول ہے، یعنی کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیڈرز ہیں، ان میں ول ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے، تو تب بھی یہ سسٹم کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشری فاسٹ اینڈ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں پبلک کو بھی اویئر کرنا پڑے گا، انہیں ایجوکیشن دینی پڑے گی سسٹم کے بارے میں، حکومت کی اسٹیبلٹی کے بارے میں کہ اسٹیبلٹی ہے تو پروگریس ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کو فریڈم ملنی چاہیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بہت عذاب سے گزر رہا ہے، میڈیا کو یعنی کہ اتنی فریڈم نہیں ہے۔ جب میڈیا فریڈم ہوگی تو وہ حق کو سچ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سپورٹ ہمیں آرگنائزیشن سے لینی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں اچھے سے اچھا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم کی پوٹینشیل سکسیس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بیلنس آف پاور ہوتی ہے، یعنی جوڈیشنل میں، ایگزیکیوٹیو میں، لیجسلیشن میں ایک کمپلیٹ بیلنس آف پاور کا انتظام ہوتا ہے، جیسا کہ یو ایس اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے، منارٹیز کو بھی ملتی ہے، پاپولیشن کے بیس پہ بھی ملتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کسی صوبے کو زیادہ سیٹس ملتے ہیں، کسی کو تھوڑے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسپانسو گورننس کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک انگیجمنٹ، پبلک کو بھی پولیٹیکل سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں ہر پبلک ادارے سے، ہر بندے سے کویسچنس کرنے چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے ملک بھی صحیح راہ میں جا رہا ہے یا نہیں۔ تو کنکلوژن یہی ہے کہ فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، سیمی ریپرزنٹیشن سسٹم ہونا چاہیے، لوگوں فیڈرل الیکٹرسٹس ہونا چاہیے۔